سزوکیاں دونوں نے رکھی ہوئی ہیں, یہ لے کر نہیں جا رہے تھے ہاسپٹل بیمار باپ کو کہ لے کر جائیں, تو وہ ہم نے تو صرف ڈرائیوری کا کام کرنا ہے, وہ تھا کہ انہوں نے نہیں کیا. بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے تو لے کر جا, چھوٹا بیٹا کہتا ہے بڑے بیٹے کو, باپ کو آ کے رونا شروع ہو گیا کہ تو لے کر جا. یہ دیکھو مجھے کہتا ہے کہ میرا سزوکی کا پھیرا آیا ہوا ہے اور میرا نہیں آیا ہوا. وہ باپ سے پوچھتا ہے, باپ آگے دیکھ رہا ہے کہ یار کون لے کر جائے گا مجھے. پہنچے نا 9 بجے کے بعد 10 بجے, انہوں نے کہا یار آپ ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے. تو آگے سے وہ ان کا باپ آگے سے کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی لے کر آنے والا ہو تو میں آؤں نا, میری نظر بھی نہیں ٹھیک, ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے, کینسر ہے مجھے, میں کیسے آؤں اکیلے, مجھے کوئی لے کر آنے والا ہو تو میں آؤں. دیکھیں کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں یہ. اچھا لیکن یہ ساری ہم بھولے ہوئے تھے. اچھا اب ان کے اچھا ٹانگ کٹی باتیں بہت زیادہ گہری ہو رہی ہے. ٹانگ کٹی نہیں کہہ رہے نا کہ کاز کیا ہے. ٹانگ جس دن ان کے ابو کی ٹانگ کٹی, یہ دونوں بھائی دونوں بیٹے گھر میں سوئے تھے, رات میں ان کے ابو کے پاس تھا ہاسپٹل میں. احسان کسی پہ نہیں ہے, لیکن میرے اوپر کیسز کرنے بنتے تھے ان کے. اور وہ بھی کون سے کیسز کہ دادا کی زمین جو ہے نا وہ اس میں میرے ابو کا نام غائب ہے, ان کے ابو کے نام پہ دگنی زمین آ گئی ہے. وہ بھی کون سے کیسز کہ ہمارا گھر جو میرے ابو نے ایک اینٹ اپنے ذاتی پیسوں سے بنا کے لگائی ہے, گھر 50 سال پہلے میرے ابو نے خود بنایا ہے زمین خرید کے, اس پہ کیس 50 سال بعد ہو رہا ہے آج. یہ وجہ ہے. اچھا اب ان باتوں کو اینڈ اپ کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جی, ہمیں تایا پھوپھو سارے رشتے دار تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے نہیں پیار کرتے, تو تم لوگوں کی شکل وہ نہیں دیکھنا چاہتے. انہیں صرف اتنا کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم ان پھوپھو کو تو آگے پوچھ لیتے. انہوں نے بیماری کے بڑھاپے کے, ان کے اپنے امی ابو تو مر گئے تھے نا, بیماری اور بڑھاپے کے جو ان کے آخری 10 سال تھے, 15-20 سال تھے, انہوں نے پانی کا ایک گلاس ان کو کبھی آگے نہیں پوچھا. جس پھوپھو اور دادی نے ان کے باپ کو پالا ہے, انہیں سلام کرنے کبھی نہیں آئے. جس پھوپھو اور دادی نے ان کے باپ کی پرورش کی ہے, ان کو ہمارا جو مکان ہے جو میرے امی ابو نے اس گندی نسل کے نانا نانی سے خرید کے پلاٹ اور مکان بنایا تھا اپنے ہاتھ سے. گاؤں کے لوگ گواہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار نصیر کے مکان میں لینٹر بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے, مزدوروں نے نہیں ڈالا, گاؤں والوں نے خود لینٹر ڈالا ہے. اچھا مکان بنوایا گاؤں نے خود ہے. صرف سارے رشتہ دار بہت زیادہ اچھے ملے ہیں, بہت زیادہ اچھے ملے ہیں, لیکن یقین کرو 2 بندے اتنی کوئی گندی نسل مجھے مل گئی ہے نا, 2 بندے میں نام نہیں لے رہا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو اس جو ویڈیو کا یہ تو ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. بس یار 2 بندے اتنی گندی نسل ملی ہے نا, انہوں نے میرے خلاف اپلیکیشن دے کے کیسز کر کے ہر جگہ انہوں نے میرا رسک بند کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے ڈی فیم کیا ہے پوری کالونی میں, جس کی وجہ سے میں یہاں سے چلا گیا ہوں, گمنام علاقے میں رہ رہا ہوں. انہوں نے ہر قسم کے تانے دیے ہیں, ہر قسم کی غلط باتیں, بڑوں کے بارے میں بڑی بڑی سچی باتیں کھلوا رہے. اصل میں تایا کے بچے جو ہیں نا وہ ہو گئے لالچی. اچھا میں نے ایک ولاگ میں بتایا تھا, لالچ, بغض, کینہ, حسد, جلن, ان 5 بیماریوں کا بہت گندی بیماریاں اور ان کا کوئی علاج نہیں. ایون کہ بندہ خود سمجھے کہ یار آئی ایم گوئنگ آن رانگ پیتھ. یہ اصل میں اپنے نانا نانی کا تھوکا ہوا چاٹ رہے, تھوکا ہوا نہیں ہگا ہوا چاٹ رہی ہے اپنے نانا نانی کا, کہ انہوں نے ایک چیز بھیج دی تھی. تھوکا ہوا تو یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو کتنی گندی باتیں منہ سے نکل گئی, یہ سوچو کہ مجھے ٹینشن کتنی ہوگی. میں اپنے آپ کو خود ہی ڈیفیم کر رہا ہوں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے زبیر بھائی, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور سنائیں کیسی جا رہی ہے زندگی؟ بس یار کچھ نہ پوچھو, بڑے رولوں میں پڑا ہوں. چلیے اللہ پاک خیر کرے, ہم یہ آگے ڈسکس کر لیں گے. اچھا زبیر بھائی کوسچنس کا آغاز کریں. سب سے پہلا میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ زبیر بھائی آپ نے سوشل میڈیا کیوں چھوڑا؟ یار چھوڑا تو اس طرح نہیں ہے, لیکن میں بڑا ڈی موٹیویٹڈ ہو گیا ہوں. ویسے بڑی عجیب سی اور ہنسنے والی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ میں اصل میں نا ایک مشن لے کر چل رہا تھا, وہ میں نے ویڈیو میں بتایا بھی تھا پیچھے. تو سنت کے میں نے لمبے بال رکھ لیے تھے, داڑھی رکھ لی تھی, داڑھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ بھی ہے. اور میں بالکل 1% بھی نہ 1% میں دین پہ کمپرومائز میں نہیں کر رہا تھا. اور میں یہی چاہتا تھا کہ ہم اپنی زندگی 100% دین کے اوپر سیٹ کر دیں, آگے 100% عمل نہ ہو, عمل کروانا اللہ تعالیٰ کا کام, لیکن ہم نو کمپرومائز آن اسلام, نو کمپرومائز آن اسلامک لائف. اس پہ میں چل پڑا تھا اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ آپ کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے پرسنل کہ آپ دین کے اوپر 100% چل پڑے ہیں. بھلے آپ کا علم نہیں ہے, عمل ابھی نہیں ہے, عمل تو آہستہ آہستہ شروع ہوگا, لیکن آپ نے ایک چیز کا
ارادہ کر لیا کہ بھائی اب اللہ کے حکم سے کام پہ کام نہیں کرنا. تو اس میں ایک پھر یوتھ کو لیڈ کرنے کا ہر یوٹیوبر یہی ہوتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا میں آیا, میں نے بلاگنگ کی, میں نے لڑکوں کے مسئلے دیکھے, یہ کیا وہ کیا, پھر میں نے سوچا کہ میں لوگوں کے مسئلے حل کروں. وہی میرا بھی چورن کہہ لو کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی اگر سارے نوجوان اگر اس بات کا ارادہ کر لینا کہ ہم نے اللہ کے حکم سے 1 انچ, پنجابی میں کہتے ہیں 1 سوتر بھی نیچے نہیں آنا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہتری میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے نا, کیا زندگی میں مزہ ہے یار. نہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہے جی بالکل, یہ آپ کی ٹوتھ برش ہے, آپ کا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش. پھر آپ کا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کا خرچہ نہیں آتا اس لائف میں. پھر 5 وقت آپ مسجد جاتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ ہے. آپ کسی ہوٹل میں جائیں, آپ کا 1000 روپیہ ادھر کھول جائے, لیکن آپ دن میں 5 دفعہ مسجد جاتے ہیں, اتنا لگژری ایک ہال ہوتا ہے, اور ادھر گرمیاں تو پنکھے لگے ہوتے ہیں, اے سی لگے ہوتے ہیں, روم کولر, سردیاں تو ہیٹر لگے ہوتے ہیں, واش رومز ہوتے ہیں, پھر ٹائل ماربل کارپیٹس ہوتی ہیں, لیکن اس کا آپ سے ایک نماز کا 1000 روپے چارج کرتے ہیں, نہیں کرتے. میں آپ کی یہاں پر بات کاٹنا چاہوں گا. آپ نے مسجد پہ بات کی ہے. بعض اوقات بعض گاؤں میں, بعض شہروں میں ساری مسجدیں ایسے نہیں ہوتی, لیکن وہ ہر بندے کی, وہاں کے لوکلز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مطلب اچھے سے اچھا بنایا جا سکے. آپ اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑا غور کیجیے گا. اچھا ٹو بی کنٹینیو کریں. نہیں, وہ آپ کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ مسجد, ساری مسجدیں ایسی نہیں ہوتی, مطلب اتنی لگژری نہیں ہوتی. نہیں, لگژری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر کارپیٹ نرم ہے یا نہیں. دیکھیں واش روم ہر مسجد میں ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. واش روم کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. ایک 100 کروڑ کا واش روم ہو یا 50,000 کا بنا ہو, آپ نے اپنا کام کر لیا, ٹھیک ہے. پھر نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے جگہ ہے. دیکھیں آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے, آپ کا ٹائم پاس ہے, پازیٹیو ٹائم پاس, جس کا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ہے ہی فائدہ ہے. ایونچولی یو آر سکسیسفل. تو ہوٹل میں جا کے کیا ہے, کچھ غلط بات منہ سے نکل جائے گی, کچھ کر دیں گے, لڑائی ہو جائے گی, کوئی ایسے کیسز بن جائیں گے جو کہ میرے اوپر بنے ہوئے, اور جو روٹ کاز ہے کہ میں نے ولاگنگ چھوڑی ہے. مطلب سارے سوال کا ایک ہی جواب بنتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ کیسز ہیں جن کی وجہ سے. یار میں اس طرف نہیں لانا چاہ رہا تھا, مجھے نہ کھولو, ابھی ان چیزوں میں نہ کھولو. میں اسی چیز کے اوپر آ رہا تھا کہ میں نے, اچھا میری امی نے نا پہلے مجھے بڑے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ سنت کے بائمان کو سمجھاتا تھا, یار یہ سنت ہے, اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی. تو لیس دین 1% نے مجھے اپریشیشن کی ضرورت نہیں ہے, اپریشیشن اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. بالکل. سب نے کہا بال ایسے لگ رہے ہیں, یہ وہ. پھر جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے, انہوں نے پھر مختلف نام بھی مجھے دیے, ٹھیک ہے. وہ پھر دوسری مطلب غلط بات ہے. پھر میں نے سمجھا تھا سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی بندہ اگر اس دین کے راستے میں چلتا ہے نا, تو اس کو مشکلات آتی ہیں. لیکن بینگ اے بلاگر آپ مشکلات کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آپ نے انہی مشکلات کے بعد اگلا ایک کنٹینٹ دینا ہوتا ہے جس میں آپ نے کھینچ دینا ہوتا ہے کام. لیکن یار بہت زیادہ مشکل ہے, میں حیران ہوں. اچھا ہم نا یہ ڈکی پکی یہ وہ, ان کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عورتیں نہیں دکھانی چاہیے, وہ دکھاتی ہیں اپنی عورتیں, لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہے. ولاگنگ میں بہت زیادہ محنت ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ بھائی بنایا اور چڑھا دیا, بہت زیادہ میں نے کی ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سکسیس, میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی ہو گیا تھا ایک دم ہی. تو اچھا میں نے بال, جب امی نے میری نے کہا نا کہ بال کٹواؤ, امی کی بات سے میں دوسری بات کبھی نہیں کی آج تک کہ امی نے کوئی بات کہی ہو بالکل اور میں نے نہ مانی ہو. جب مجھے امی نے کہا نا, تو میں نے اسی وقت نائی کے پاس جا کے سنت کے بال ختم کروا دیے, کیونکہ میں نہیں سنبھالا obviously, ایک بندہ نہ سنبھالے. اس کے بعد نا لیڈر کی فیلنگ, جو ایک یوتھ کو لیڈ کرنا تھا نا میں نے, وہ فیلنگ ہی ختم ہو گئی. اچھا مطلب میں کیسز کے ساتھ بھی برابر لڑ رہا تھا, مطلب میں کنٹینٹ کریٹرز کے ساتھ بھی میری ایک قسم کی جنگ تھی, یوٹیوبرز کے ساتھ. پھر یہ 9 مئی میں بھی مجھے سینکشنز لگی میرے اوپر, اور میں نے اپنی فوج کے خلاف میں بات نہیں کرتا. نون لیگیوں نے بھی مجھے کیا, ان سے بھی بعد میں دوستی ہوگی, آرمی کے ساتھ بھی دوستی ہوگی, اور وہ کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن سب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, سب اپنے ہیں, فوج ہے, جو کچھ بھی ہے, ہمارا جو ہے ایک اظہار رائے, مطلب جسے کہتے ہیں سوچ کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ آپس میں ذاتیات پر ہمیں نہیں جانا چاہیے. وہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سبق ہے. بالکل جی, پالیٹکس میں ذاتیات پہ نہ آئیں, اور منفی پالیٹکس میں نہ جائیں. اپنے ملک اور قوم کے لیے اور اپنی امت کے لیے بہتری کا سوچیں. تو جب میں نے بال کٹوائے نا, تو پھر لیڈر کی ایک فیلنگ ہی ختم ہوگی.
ابھی میں خود خلاف سنت ہوں تو میں کیا کسی کو سمجھاؤں گا کہ یہ کرو یا وہ کرو. بس اپنی لائف گزار رہا ہوں, اس میں پھر میرے پاس بتانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں کہ میں ولاگنگ میں بتاؤں کسی کو کچھ. اور یار سارے رشتہ دار بہت زیادہ اچھے ملے ہیں, بہت زیادہ اچھے ملے ہیں, لیکن یقین کرو 2 بندے اتنی کوئی گندی نسل مجھے مل گئی ہے نا, 2 بندے, میں نام نہیں لے رہا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو اس ویڈیو کا یہ تو ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. بس یار 2 بندے اتنی گندی نسل ملی ہے نا, اتنی گندی اولاد, انہوں نے میرے خلاف اپلیکیشن دے کے کیسز کر کے ہر جگہ انہوں نے میرا رسک بند کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے ڈی فیم کیا ہے پوری کالونی میں, جس کی وجہ سے میں یہاں سے چلا گیا ہوں, گمنام علاقے میں رہ رہا ہوں. انہوں نے ہر قسم کے تانے دیے ہیں, ہر قسم کی غلط باتیں بڑوں کے بارے میں, میرے بارے میں, حالانکہ میرا آج تک کسی سے کوئی کلیش نہیں ہوا. اچھا, یہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, کل کو اگر وقت آتا ہے آپ سے عوام پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کوئی ہمیں ثبوت دے, تو آپ کوئی ثبوت پیش کر سکیں گے؟ سارے ثبوت موبائل میں, سارے ثبوت, جان سے مارنے کے ثبوت, مروانے کے ثبوت, بدماشوں سے زمینوں پہ قبضے کرانے کے ثبوت, ٹھیک ہے, پھر ڈی فیم کرنے کے ثبوت, الٹے سیدھے الزام لگانے کے ثبوت, سب ثبوت ہے میرے پاس, بندے گواہ ہیں. اچھا, تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے, بہت گندی یہ سوشل لائف مجھے یہ نظر آئی ہے 2 بندوں کی, بہت زیادہ. وہ ہیں میرے دایا کے بچے ہیں, انہوں نے ہر وہ کوشش کی ہے کہ یہ کہیں رونا شروع ہو جائے, بھاگ جائے, کچھ کر لے, پیچھے ہٹ جائے. یہ لوگ میرے خیال سے شاید یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ آپ اکیلے ہیں, تو خیر جو اکیلا ہوتا ہے, میں خود اکیلا ہوں, آپ کو اس بات کا پتہ ہے. نہیں میں ہوں نا تیرے ساتھ, یہ بات تو ہے, اللہ ہوتا ہے, اللہ ہوتا ہے, اس بات بالکل نہیں, کوئی شک نہیں. مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اندر کی باتیں اب مزید کھلتی جائیں گی میرے اندر. میں نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی, لیکن اب وہ ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یار یہ کوئی بات چھپ گئی نا, تو اس سے پھر سین کلیئر نہیں ہوتا اور معاملہ صحیح پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے معاملہ دراصل ہے کیا ہے, اس کا مطلب ان ساری چیزوں کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں یہ کانٹیکسٹ بڑا گندا ہے اور عجیب ہے. یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں یار ہوا یہ ہے, ابھی بہت زیادہ خاندانی معاملات کھول جائیں گے, میں موٹا موٹا بتاتا ہوں, اندر کا نہیں بتاتا, لیکن مسئلہ یہ ہے موٹا موٹا بتایا پھر اندر کا بھی بتانا پڑے گا. نہیں آپ ابھی ادھر تک تو مجھے لے تو اس چکر میں تو نہیں آیا, تو مجھے نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ عوام کہہ رہی ہے, کافی زیادہ کوسچن میرے سے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کے پیچھے ایک میرا ہاتھ بھی تھا, مطلب آپ کے ساتھ ہوتا تھا میں, آپ کا مطلب کہ ایک سمجھ لیجیے رائٹ ہینڈ تھا میں آپ کا. بالکل ایسے ہی لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں, یقین کریں کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے, اب تو میں اتنا نکلتا بھی نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات ہیں میرے بھی. میں گیا ہوں, میرے سے ایک بندے نے پوچھا کہ بھائی آپ کا وہ یوٹیوبر کدھر گیا, وہ یوتھ کو جو موٹیویٹ کرتا ہے. یار میری بات سنو, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ مطلب اس سارے معاملے کے پیچھے یوٹیوب کو وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھو میری بات سنو, آپ ایسی کوئی گندی نسل آپ کے پیچھے پڑ جائے, آپ اگر فلسطین کی بات کرو تو وہ اسرائیل کی ایمبیسی میں یا امریکن ایمبیسی میں جا کے اپلیکیشن لے کے پہنچ جائیں, یہ دیکھیں جی زبیر نے آپ کے خلاف بات کی یہودیوں کے پاس. آپ اگر عمران خان کے بارے میں بات کریں, وہ جی نون لیگ کے دفتر میں پہنچ جائیں, یہ جی آپ کے خلاف بات کی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ یار مجھ سے میرا گھر نہ کھینچو یا میرے گھر پہ قبضہ نہ کرو, دھمکیاں دے رہے ہو غلط, تو وہ, اور اگر میرے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی یا میری عزت جان مال عزت کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں آگے سے ریٹیلیٹ کروں گا, ہر بندے کا حق ہے نا. بالکل. تو وہ جج کے پاس پہنچ جائیں, یہ دیکھیں جی آپ کے خلاف اس نے بات کی ہے کہ آپ صحیح کیس نہیں چلا رہی ہے. مطلب اتنی گندی گندی اپلیکیشنز جہاں سے ہمیں کو 4 پیسے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, ادھر جا کے درخواست دے کے ان پیسوں کو بند کروانے کی کوشش, پھر گھر پہ قبضے. تو پھر بندہ کیا کام کرے یار, بندہ کیا حق کی بات کرے, کیا یوتھ موٹیویشن کرے. کرو یوتھ موٹیویشن, آگے سے مار کھاؤ, ٹھیک ہے. عمران خان تو سب کچھ کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے نا, میں نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں, تو میں پہلے جیل کا راستہ مجھے نظر آ رہا تھا, پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ولاگنگ کروں. ہاں ولاگنگ اتنی میں کر سکتا ہوں کہ جو ایڈونچر ود زبیر ہے اس میں خطرناک پہاڑوں جنگلوں میں جہاں میں جا کے رہتا ہوں اس کا میں کنٹینٹ بنا کے لوگوں کو دکھا دوں کہ میری ایڈونچرس لائف ہے کیسی. لیکن اب یہ کاز پہ اور ان چیزوں پہ میرا اب دل نہیں کرتا. بس جو میرا دل میرا یہ تھا کہ آپ کو پتا میں نے 10 بزنسز سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی, 10 بزنسز, اس میں 10 غریب لڑکوں کو میں اٹھانا چاہ رہا تھا, 10 غریب لڑکوں کو. 3 بزنسز شروع کیے, یہ مسئلہ شروع ہو گیا, وہ تینوں بزنسز بھی ڈوب گئے, انویسٹمنٹ بھی ختم ہو گئی سب. اس کے بعد 10 کے بعد میں 100 اور بزنس چھوٹے چھوٹے 100 اور بزنسز مختلف شہروں میں,
ہاں بالکل اس بات تو میں یہ کر رہا تھا، اور اس سب کو میں ایک اپلیکیشن کے تھرو کنٹرول کر کے میں لڑکوں کو یہ میں لڑکوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ ٹریڈیشنل بزنس سے نکلیں، کریانہ کھول لیجیے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کو ہم بھی انڈیا استعمال کر رہے ہیں، چائنا سب پوری دنیا ہم بھی کریں، اور ہم بھی اس میں سے تھوڑا سا ڈیجیٹلائز کریں پاکستان کو، اور بزنسز وہی ہوں گے جو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہاں آپ تو بس پھر پیچھے ہٹ گیا ہوں، اب کیا کروں؟ نہیں بات پھر وہیں پر آ گئی، وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا ان کا کانٹیکٹ کیا تھا، مطلب یار اب سچی بات بتاؤں، ایک اور سچی بڑی بڑی سچی باتیں کھلوا رہے، اصل میں تایا کے بچے جو ہے نا وہ ہو گئے لالچی. اچھا میں نے ایک بلاگ میں بتایا تھا، لالچ، بغض، کینہ، حسد، جلن، ان 5 بیماریوں کا بہت گندی بیماریاں، اور ان کا کوئی علاج نہیں. ایون کہ بندہ خود سمجھے کہ یار آئی ایم گوئنگ آن رانگ پیتھ. ہوا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی ساری زمینیں اچھا اور گاؤں کا گھر، وہ ایک سسٹمیٹک فالٹ کی وجہ سے وہ میرے ابو کا نام وراثت میں نام نہیں ہے. اچھا مطلب میرے دادا کے بعد سارے بچوں کو حصہ ملتا ہے نا، دادا کے بعد میرے ابو کا نام غائب ہے. اچھا باقی بہن بھائیوں کا لکھا ہوا ہے. ہاں ان جن کا لکھا ہوا ہے ان کے نام پہ اب ڈیفینیٹلی دگنی زمین آ گئی ہے. میرے ابو کا نام ہی وراثت سے غائب ہے. اچھا ٹھیک ہے، سسٹمیٹک فالٹ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس نے جان رکھتے ہیں ہو گیا ہوگا. ان کے ابو کے نام پہ دگنی زمین ہے، ہماری بھی زمین ان کے ابو کے نام پہ بول رہی ہے. اور دوسرے اینڈ سے ہمارا جو مکان ہے جو میرے امی ابو نے اس گندی نسل کے نانا نانی سے خرید کے پلاٹ اور مکان بنایا تھا اپنے ہاتھ سے. گاؤں کے لوگ گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار نصیر کے مکان میں لینٹر بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے، مزدوروں نے ڈالا، گاؤں والوں نے خود لینٹر ڈالا ہے. اچھا مکان بنوایا گاؤں نے خود ہے، صرف ایک مستری. اب تو 15-20 مستری مزدور آئے تھے بنا دیتے ہیں نا، وہ سب ایک ہی مستری ہوتا تھا اور باقی گاؤں کے لوگ ہوتے تھے. کوپریشن سے، میوچل کوپریشن سے سارا کام چلتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نصیر کا مکان تھا، تمہارے ابو کے نے خود بنوایا تھا، ہم نے بیچ میں ساری ہیلپ کی. سارے بوڑھے بوڑھے یہی بات کر رہے ہیں. اب وہ مکان بھی ان کے نام پہ ہے، کیوں؟ ہم نے زمین خریدی اور نام نہیں کروائی 50 سال پہلے، لیکن پورا گاؤں مانتا ہے یہ آپ کے ابو نے زمین خرید کے. ایک سیکنڈ، وہ جو میٹر ہے وہ کس کے نام پہ ہے؟ یار میٹر تو میرے ابو کے ہی نام پہ ہے نا. وہ جگہ جو ہے وہ آبادی دے، مطلب جہاں پر جو آپ کا گھر ہے، ہاں مطلب جس کا میٹر ہوگا اسی کا گھر ہوگا. ادھر یہ سین نہیں، یہ سین نہیں ہے ادھر. تبھی تو یہ لوگ لالچ میں پڑ گئے ہیں نا. انہیں یہ پتا ہے کہ اچھا زمینوں میں جس 2 موزے ہیں، لمبی بات ہو رہی ہے، ایک موزے میں جیسا یہ موزہ نا، یہ پنڈ گوندل ہے، وہ کوئی اور موزہ ہوگا. اس طرح ادھر ایک محمودہ موزہ ہے، ایک پنڈوڑی موزہ ہے. پنڈوڑی تو میرے گاؤں کا موزہ ہے. پنڈوڑی میں ہماری زمینیں دادا کی بہت زیادہ کام ہے، نہ ہونے کے برابر. ادھر میرے ابو کا نام ہے، لیکن محمودہ جہاں پہ قیمتی زمینیں ہیں اور زیادہ زمینیں ہیں، ادھر میرے ابو کا نام غائب ہے اور ساری زمینیں ان کے نام چڑھی ہوئی ہیں. تو یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے نا کہ یار اس کا مکان بھی اس کے ابو نے نام نہیں کروایا تھا. تھوکا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چیز دے دو، بعد میں کہو نہیں یار واپس کر. بالکل اگا وہ یہ ہوتا ہے چیز بھیج دو 50 سال پہلے اور پھر وہ واپس لو. یہ اگا ہوا کھا رہے ہیں اصل میں. ایک طرف سے زمینیں، اب ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یار اس کی تو زمینیں بھی ہمارے نام پہ ہیں. اللہ رسول کے نزدیک حق تو ہمارا ہے نا، ہم ان کے حق پہ ڈگا ڈال رہے ہیں؟ نہیں. آج تک کسی بلاگ میں سنا ہے کہ زبیر گیا ان کا مکان کھینچنے یا ان کی زمینیں کھینچنے؟ نہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے مکان بھی اور زمینیں بھی ہمارے نام پہ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا، کھینچ لیتے ہیں. اچھا اس کے پاس کالونی میں بھی مکان ہے. او بھائی ہے تو اللہ نے دیے ہیں نا، تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. اللہ بادشاہوں کو کھلانے والا ہے. اللہ بادشاہوں کو نہ کھلائے وہ بھی بھوک سے مار جائے. بالکل. تو اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا کیا؟ اتنا کمزور ایمان. صرف بس یہ ان کے ذہن میں کہ یار یہ اس کی چیزیں ہمارے نام پہ ہیں، ہم کسی طریقے سے بیچ دیں. یہ روٹ کاز یہ ہے. اور اس کی ایک اور روٹ کاز ہے. سارے رشتہ دار نا اب مسئلہ یہ ہے کہ زبیر سے پیار کرتے ہیں. یہ ایک اور مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے منہ سے بتایا کہ وہ جی تایا پھوپھو سارے رشتہ دار تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے ہی آگے ملتے ہیں، ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں. اور تم گندی نسلوں سے کون ملے؟ دل میں اتنا بغض، کینہ، حسد کی بیماریاں بھری ہیں. دل کو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے بالکل خالی رکھو. اس دنیا کی محبت دل سے نکالو. اچھا یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے میں بتاؤں آپ کو. خیر اب اس ٹاپک کو سوری اتنی تکلیف ہوتی ہے
آپ یقین کریں گے کہ ہمارے دادا نا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے, مطلب ان کے بچپن میں. جو میرے امی ابو لوگ تھے نا, اب میں بہت اندر کی بات کر رہا ہوں, دادا دادی ہمارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے. او دادا ان کے بچپن میں, یہ جو میرے ابو پھپھو تایا لوگ ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے تھے سارے. تو میری ایک پھپھو تھی, دیکھی بھی ہوں گی آپ نے, میرے ساتھ رہتی تھی, یہ کووڈ میں فوت ہوئی ہیں. وہ انہوں نے اپنی سیلری سے سارے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا, ان کی شادیاں کروائیں, ایون کہ ان کے بھی بچے ہوئے انہیں بھی سپورٹ کیا, ان کی بھی اب شادیاں ہو گئی ہیں, ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں. انہوں نے کووڈ 18-19 تک انہوں نے سب کو پیمپر کیا, سب کو سپورٹ کیا, فیسز تک دیں, شادیوں کے خرچے, نوکریوں پہ لگوانے کے خرچے, سب کچھ انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ان کی پوری جو سیلری تھی نا وہ بہن بھائیوں پہ لگ جاتی تھی. تو سارے بہن بھائی اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے, اور باقی سب بہت زیادہ اچھے ہیں. انہیں صرف اتنا کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم ان پھپھو کو تو آگے پوچھ لیتے. انہوں نے بیماری کے, بڑھاپے کے, ان کے اپنے امی ابو تو مر گئے تھے نا, بیماری اور بڑھاپے کے جو ان کے آخری 10 سال تھے, 15-20 سال تھے, انہوں نے ان پانی کا ایک گلاس ان کو کبھی آگے نہیں پوچھا. جس پھپھو اور دادی نے ان کے باپ کو پالا ہے, جس پھپھو اور دادی نے ان کے باپ کی پرورش کی ہے, ان کو شادی کے قابل بنایا ہے, ان کو آگے نوکریاں لگوائیاں, پڑھایا ہے, سب کچھ, انہوں نے ان کو کبھی پانی کا ایک گلاس تک نہیں پوچھا آگے. بڑوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ میرے پاس رہے ہیں, یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اپنی پھپھو اور دادی کے پاس رہا ہوں, وہ میرے پاس نہیں رہے. لیکن یار بڑھاپے کا ٹائم بھی تو کچھ ہوتا ہے نا, ان کی اولاد نہیں تھی, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. سب رشتہ دار مجھے یہ کہتے تھے کہ تم اگر کر لو تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ تمہارا ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے. لیکن یار مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے اپریشیشن نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بیماری کے اتنا تو سوچ لیتے کہ یار دادی اور پھپھو نے ہمارے باپ کو پالا ہے, پانی کا ایک گلاس تک کبھی نہیں میں نے دیکھا انہوں نے پلایا ہو. سلام دعا کرنے کبھی نہیں آئے, ملنے کبھی نہیں آئے, سلام کرنے کبھی نہیں آئے. ٹھیک ہے, جس دن میری پھپھو فوت ہوئی ہیں نا, تو جنہوں نے بتا رہا ہوں نا کہ جنہوں نے ان کو ماں باپ بن کے پالا ہے, جس دن فوت ہوئی ہیں اس دن بھی میں اپنے کزن تایا کے بچے کو بلا رہا تھا, اور میں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. آگے سے کہتا ہے ایک منٹ میں جا رہا ہوں. 24 گھنٹے کے سامنے سبزی فروٹ والے کے پاس اور مرغیوں والے کے پاس بیٹھا رہتا ہے. اس نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ آ کے سلام کر دے. میرے رشتہ دار لاکھ میرے ساتھ انہوں نے کی ہوں, کچھ بھی کی ہوں, میں جب بھی آتا ہوں ان کے پاس ملنے آتا ہوں, خیر خیریت طبیعت پوچھتا ہوں, بھائی ہمارا یہ فرض ہے. جس دن فوت ہوئی تو وہ کہتا ہے ایک منٹ میں آ رہا ہوں. 10 سال یہ وہ سبزی درزی اور چکن والوں کے پاس بیٹھا رہا, سامنے گھر کے سامنے, روڈ کے سامنے, روڈ کے ادھر مار. لیکن یہ کبھی ان کو سلام کرنے نہیں آیا, ملنے کبھی نہیں آیا. ایون کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کا باپ, ان کو کینسر تھا نا, انہوں نے کیمو تھراپی کروانی تھی اسلام آباد سے. تو آگے میرے ایک بڑے اچھے رشتہ دار ہیں, انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا ڈاکٹروں سے, فری کی کیمو تھراپی جو ہوتی ہے پیمز میں, وہ بڑی لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہے. کینسر تجھے پتا ہے نا, کینسر ہاسپٹل عمران خان نے بنایا, سارا پیسہ بیچ میں ڈالا ہے. تو کیمو تھراپی ان کو تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا کرانی ہے, تو اس کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو اپوائنٹمنٹ کسی اور نے لی, فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کسی اور نے کروانا تھا. یہ لے کر نہیں جا رہے تھے, سزوکیاں دونوں نے رکھی ہوئی ہیں, یہ لے کر نہیں جا رہے تھے ہاسپٹل کہ لے کر جائیں, تو وہ ہم نے تو صرف ڈرائیوری کا کام کرنا ہے, وہ تک انہوں نے نہیں کیا. بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے تو لے کر جا, چھوٹا بیٹا کہتا ہے بڑے بیٹے کو, باپ کو آ کے رونا شروع ہو گیا کہ تو لے کر جا. یہ دیکھو مجھے کہتا کہ میرا سزوکی کا پھیرا آیا ہوا ہے, یہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا, تو لے کر جا باپ کو. اور میرا نہیں آیا ہوا, وہ باپ سے پوچھتا ہے, باپ آگے دیکھ رہا ہے کہ یار کون لے کر جائے گا مجھے. تو جب ادھر پہنچے نا, 9 بجے کا ٹائم تھا, جب 10 بجے ادھر پہنچے, انہوں نے کہا کہ اس باتوں کے سب گواہ ہیں, پورا گاؤں گواہ ہے, سب رشتہ دار ہمارے بڑے ان کی عادتوں سے واقف ہیں, پوری زندگی یہ باتیں کبھی نہیں کی ہیں. ہم نے کہا یار اللہ بہتر کرنے والا ہو جائے گا. لیکن اب جب انہوں نے یہ کام شروع کیے ہیں کہ یار مجھ جیسے بندے پہ جس نے اپنا فیوچر سارا داؤ پہ لگایا,
पढ़ाई मैं सही से नहीं कर सका, जॉब करता था वापस बुला लेते थे घर वाले बुजुर्ग कि नहीं यार इधर बैठो, हमें कोई देखने वाला नहीं है। फूफो मेरे अबू भी बीमार हो गए, फौत हुए, तो वो कहते थे, फूफो मेरी कहती थी क्योंकि मैं गपशप लगाता था तो मुझे भी उनके बगैर नहीं, उधर उनकी कंपनी के बगैर नहीं मज़ा आता था। उधर जॉब पे लाहौर से छोड़ी, इस्लामाबाद से छोड़ी, पेशावर से छोड़ी, लेकिन इन्हें यार इतना तो ख्याल करना चाहिए, जो बंदा हमारे लिए अभी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, हम उसको कैसे में जलील करें। तो पेम्स में जब वो 10 बजे पहुंचे ना, 9 बजे के बाद 10 बजे, उन्होंने कहा यार आप टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे। तो आगे से वो इनका बाप आगे से कहता है कि यार मुझे कोई लेकर आने वाला हो तो मैं आऊँ ना, मेरी नज़र भी नहीं ठीक, टांग भी कटी हुई है, कैंसर है मुझे, मैं कैसे आऊँ अकेले, मुझे कोई लेकर आने वाला हो तो मैं आऊँ। देखें कितनी तकलीफ दे बातें हैं ये। अच्छा लेकिन ये सारी हम भूले हुए थे। अच्छा, अब इनके अच्छा टांग कटी बातें बहुत ज्यादा गहरी हो रही है जुबैर टांग कटी नहीं कह रहे ना कि कॉज क्या है। टांग जिस दिन इनके अबू की टांग कटी, अच्छा ये दोनों बेटे घर में सोए थे, रात मैं इनके अबू के पास था हॉस्पिटल में। एहसान किसी पे नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर केसेस करने बनते थे इनके। और वो भी कौन से केसेस, ये दादा की जमीन जो है ना, वो उसमें मेरे अबू का नाम गायब है, इनके अबू के नाम पे दुगनी जमीन आ गई है। वो भी कौन से केसेस कि हमारा घर जो मेरे अबू ने एक ईंट अपने जाती पैसों से बना के लगाई है, घर 50 साल पहले मेरे अबू ने खुद बनाया है जमीन खरीद के, उस पे केस 50 साल बाद हो रहा है आज। ये वजह है। अच्छा, अब इन बातों को एंड अप करते हैं और कहते क्या है जी, हमें ताया फूफो सारे रिश्तेदार तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमसे नहीं प्यार करते, कुत्ता तुम लोगों की शक्ल वो नहीं देखना चाहते। बस ये दुख की बातें दिल से निकल गई हैं। अच्छा, इन बातों का एंड अप करना चाहते हैं। खैर मैं इतना नहीं चाह रहा था गहराई में जाना, जुबैर भाई ने अपने दिल की बातें बता दी हैं। मैंने इनको पहले भी बताया था कि ये ऐसी चीज़ है कि आप मतलब इसको हम नहीं सोशलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर जुबैर भाई ने बता दिया है, इनका अपना चैनल है, मैं तो खैर इनसे क्वेश्चन आंसर करने आया हूँ। और जो नहीं वैसे आप खुद बताए ना कि ये नहीं, मैंने कुछ जो इन चीज़ों को समराइज किया है, ज़ाहिर बात है मैंने अभी आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैं कभी अगर मुझे टाइम मिला उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा, क्या पता इसी बहाने से जो है आप लोगों की जो है तलक बेहतर हो जाए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, मुझे उन्होंने बताया ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ है, वो आटे का तोड़ा तुमने ज्यादा ले लिया दानों का तोड़ा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। अगर किसी का यार अब एक और बात खोल देता हूं, इन्होंने जमीनें अपने हाथ से तकसीम की, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो सारा मुझे पता है। मैंने उनको कहा यही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाते हैं। जहाँ का मसला है गाँव का, अगर इस मकान का मसला होता ना तो यहाँ का जिरगा बुला लेते, कारी साहब को बिठा लेते, ठीक है, बड़े बड़े गाँव के लोग बिठा लेते, क्योंकि ये ऑब्वियसली गाँव का मसला है। तो मैंने कहा यार गाँव के 4 मोअज़्ज़ज़ बंदे बिठाते हैं, ठीक है, उधर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, मैं भी देता हूँ। उन्होंने अगर मेरे खिलाफ फैसला कर लिया, उन्होंने कह दिया ना कि दादा की जमीन पे तुम्हारे बाप का या तुम्हारा 1 इंच भी नहीं है, मैं कहूँगा ठीक है। उन्होंने अगर कहा ना जो 50 साल पहले तुम्हारे अबू ने घर बनवाया, जैसे गांव वाले 50 साल तक मेरे अबू का और हमारा ही समझते रहे हैं, जिस पे मीटर भी 50 साल पुराना हमारे अबू का ही लगा हुआ है। अगर वो 4 बंदे गांव के ये कहते ना कि इस पे भी तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो मैं फिर भी खुशी खुशी कबूल कर लेता, क्योंकि एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम हुआ है ना, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे भाई कि ज़मीनें तकसीम हुई, ज़मीनें नहीं ना तो करने दे, ज़मीनें तकसीम हुई, अब डाटा रिकॉर्ड में किसका नाम नहीं लिखा हुआ ये तो हमें नहीं पता था। ज़मीनें तकसीम हुई, तकसीम इन्होंने अपने हाथों से की, पर्चियाँ जो लिखते हैं ना, टोले उसको कहते हैं, वो इन्होंने इन दोनों भाइयों ने अपने हाथों से पर्चियाँ बनाई। अच्छा, हमने नहीं देखा क्या लिखा हुआ था, अपने हाथों से फोल्ड की, अपने हाथों से शेक की, और एक पर्ची उठाने पे हमें यही नहीं पता था कि बीच में नाम क्या लिखे हुए हैं। अपने हाथों से सारी तकसीम की ज़मीन की, जो हमारी आपस में बांट थी, उसमें जो ज़मीनें इनके नाम पर निकली हैं, इनके अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ऑयल कंपनी नहीं लगी। जो ज़मीनें इन्होंने खुद तकसीम की है ना, उसमें इनका जो हिस्सा बनता है ना कि यार ये हिस्सा ये ज़मीन का टुकड़ा इनके हिस्से में है, उस पे कोई रेंट नहीं आ रहा। अच्छा, और ये तकसीम के बाद कंपनी आई है उधर। अच्छा, और जो दूसरे भाइयों की जो ज़मीनें निकली है ना, उस पे ऑयल कंपनी आ गई है, वो कोई साल का थोड़ा सा ही किराया देते हैं।
یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ رینٹ چاہیے. میں نے کہا یار وہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا, اس پہ تو رینٹ آ ہی نہیں رہا, وہ کیسے آپ کو دے دیں رینٹ؟ نہیں 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 وہ ہمیں چاہیے. پھر خود ہی کہتے ہیں تقسیم خود ہی کی ہے, کہتے ہیں کہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی. میں نے کہا یار آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی ہے, ہم نے تو نہیں کی, میرے ابو کی تو نظر ہی ختم تھی. ٹھیک ہے, باقی تایا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا, آپ کہہ رہے ہیں تقسیم نہیں صحیح. اگر نہیں تقسیم صحیح تو کوئی قرآن کا کے حرف نہیں ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتے, کلمہ نہیں ہے جو تبدیل نہیں, پھر تقسیم کر لو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی نہیں, عدالت میں جائیں گے, لڑائی ہے. پھر مکان کا مسئلہ آیا, ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں نا. مکان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مکان ہمارا ہے. میں نے کہا یار پورے گاؤں کو پتا 50 سال سے ہمارا ہے. نہیں نہیں ہمیں یہ چاہیے, ہم نے لینا ہے, ہمارے نام پہ ہے. بیچ میں کیا بات تھی کہ میرے ابو نے نام نہیں کروایا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ جو زمین کی تقسیم کی, میں نے کہا یار گاؤں کے 4 بندے جرگہ کر لیتے ہیں, جرگہ تو ہمارے اسلام میں ہے نا. انہوں نے اگر تقسیم میں زمین آپ کے نام نکال دی تو پھر تقسیم کر لیتے ہیں, آپ وہ لے لیں. پھر مکان ہمارا ہے. میں نے کہا یار وہ بھی گاؤں میں جرگہ کرتے ہیں. جرگہ اصل میں یہ ہوتا ہے اسلامک کورٹ ہے, یہ ایک قسم کی سوشل کورٹ ہوتی ہے, اسلامک سوشل کورٹ. اس کا معزز لوگ فیصلہ کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے اس کو, کیونکہ ان کو پاسٹ بھی پتہ ہوتا ہے نا. تو وہ میں نے کہا مکان بھی جرگے میں لے کر جاتے ہیں گاؤں کے. اگر مکان بھی انہوں نے آپ کو دیا, میٹر ہمارے نام پہ 50 سال سے بنایا بھی ہم نے, قبضہ بھی ہمارا ہے, اگر آپ کو دیا تو آپ لے لیں. میں ان کو خود کافر کر رہا ہوں. اگر جرگہ آپ کے حق میں, کون اپنے گھر کا, اب تو بعد میں گھر بنایا نا تیرا, ابھی کوئی جا کے کہے کہ یار یہ میرا ہے, جوتا نہیں اٹھا کے اس کے منہ پہ بندہ مارے. لیکن میں نے پھر بھی کہا یار جرگے میں کرتے ہیں بات, اگر آپ کے حق میں آیا آپ لے لو مکان, میں نہیں دیکھتا. میری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے یا نہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو جو میں بتا رہا ہوں. اور زمینوں کا اصل میں بھائی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, بےایمانی ہے کہ ہماری چیزیں ان کے نام پہ بول رہی ہیں, تو وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ اب کہ یار ہماری چیزیں وقتی طور پہ نام پہ ہم بھیج دیتے ہیں, پروسیسنگ میں لگا ہوا کیس. تو آپ کو پتا ہے سرکاری جو ہے نا کام کتنے تیز ہوتے ہیں, تو لگا ہوا ہے پروسیسنگ میں ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ان کا دل تھا کہ ہم پہلے ہی بھیج دیں اس کو, یوں ڈرا دوں گا آگے, یہ پیچھے کیس کرتا رہے. اچھا اب جو آخری کوشچن ہے اس کی طرف چلتے ہیں. میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی. ہم نے بالکل رینڈم سی ویڈیو بنائی ہے, آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں, یا ابھی میں نے ٹانگ اوپر کیا, زبیر بھی کہتا ہے ویڈیو میں نظر آ رہی, میں نے کہا ویڈیو میں نہیں نظر آ رہی. اچھا آخری جو کوشچن ہے زبیر بھی, جو میں آپ کو آواز نکل برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ اپنے ایک سب سے پہلے اپنی جو آپ کی سوشل لائف تھی, سوشل میڈیا کی لائف تھی, اس کو بحال کیجیے. وہ بحال کس طرح ہوگی بھائی, آپ نے ایک اچھا سا کیمرہ لے لیں اور عوام میں چل پڑنا. ٹھیک ہے, عوام سے رینڈم کوشچنز آپ نے کرنے ہیں, مطلب کہ ان کے حالات جو ہے اپنے سوشل میڈیا پر ڈالنے ہیں. تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں اپنی سوشل میڈیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کام پھر سے شروع کرو؟ ہاں کام پھر سے شروع. یار پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی نا. دیکھو غریب ملک ہے, ایڈونچر ود زبیر ٹھیک ہے, ایک میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا, بڑی اچھی لائف گزارا تھا, میں نے ایڈونچر ود زبیر اسٹارٹ کر دیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, یاشی ٹوٹل گوروں کی طرح, اللہ معاف کرے, جیسا میں نے اپنی گاڑی میں گھر بنا دیا, آفس بنا دیا, اور گوروں کی طرح جا کے نا دنیا سے بے فکر ہو گئے, پہاڑوں جنگلوں اور برفوں میں رہنا شروع کر دو, وہاں کی نیچر کو آبزرو کرو, قریب سے دیکھو. کھانے کے لیے نہیں ہے تو شکار کرو یا جڑی بوٹیاں کھاؤ, پکانے کے لیے نہیں ہے تو لکڑیاں ہی اکٹھی کر لو, سونے کے لیے نہیں ہے تو بس ایک کار بنا لو گھومنے پھرنے کے لیے. یہ تھا بیسیکلی ایڈونچر ود زبیر. تو جب لوگوں کو سبسکرپشن مانگی اور لوگوں کو دیکھا یار لوگوں کے تو اور مسئلے ہیں, میرے اور مسئلے ہیں, تو پھر میں نے ادھر سے وڈرا کر دیا کنٹینٹ سے. حالانکہ کنٹینٹ میں چلتا تو میرے پاس نیش اس ٹائم سب سے زیادہ میرے پاس نیش تھی کنٹینٹ کی. تو میں نے پھر سوچا کہ اپنے غریب دوستوں کے لیے یہ اٹھیں گے تو پھر میں ایڈونچر ٹور کرتا رہوں گا. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کام پھر سے شروع کرو, تو میں کیا کروں, میں نے اپنے مسئلے بتا دیے. نہیں شروع کرنا چاہیے زبیر کو, شروع کرنا چاہیے اپنے, مطلب ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی ٹینشنز وغیرہ ہیں وہ ٹینشنز حق پر ہیں نہیں حق پر, یہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے. میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے کوشچن کرنے ہیں, مطلب کسی کی دل آزاری نہیں کرنے آیا, کسی کی ذاتیات نہیں اچھالنے آیا, یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے گاؤں کے کافی لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے بلاگنگ میں, اتنا کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا.
ابھی یقین کریں میں گاؤں جاتا ہوں, وہاں پہ لڑکے زبیر بھائی ویڈیوز آپ کی کیوں بند ہو گئی, ہم دیکھتے تھے. بالکل. پھر پنڈی اسلام آباد میں جاتا ہوں, ٹیکسلا میں لوگ پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. جب بندہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لے آتا ہے تو پھر کوئی پیار کرتا ہے, کوئی کوئی نفرت وہ کرتا ہے, کوئی جو نفرت کرتا ہے وہ بھی اصل میں آپ کے پیار میں ہی کنسیڈر ہو رہا ہوتا ہے. جو کرٹیسائز کرتا ہے نیگیٹو اور پازیٹیو وہ بھی آپ کے بالکل سپورٹ بن جاتی ہے. اچھا ایک اور میرا بہت زیادہ مشورہ, میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ جو لوگ ولگر کنٹینٹ دے رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے, جو لوگ ولگر کنٹینٹ دے رہے ہیں, غلط معاشرے میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے ان کو دیکھ کے, ان کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے, خدا مجھے نہ کریں, انہیں کر کے خدا کا واسطہ ہے قوم برباد نہ کریں, اپنے آنے والی نسلیں برباد نہ کریں, آخرت برباد نہ کریں. کیونکہ عام لوگ بہت زیادہ, ابھی میں بتاؤں پون میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. کیا یہ جو وائرل ہو رہا ہے مواد یا جو ولگر ولاگنگ جو وائرل ہو رہی ہے, کیا اس سے اس کا گناہ جاریہ نہیں ہوگا؟ جیسا صدقہ جاریہ ثواب ہوتا ہے, گناہ جاریہ ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تو کیا یہ ہمیں کل کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے معاشرے کو خرابت میں بڑھاوا دیا ہے تو آؤ اس کا عذاب چکھو؟ ہوگا نا. تو خدا کا واسطہ ہے گانوں کو, فلموں کو, ڈراموں کو اور بیہودہ چیزوں کو پروموٹ نہ کریں. ان کو آپ ایک سیکنڈ بھی دیکھیں گے تو آپ ان کی پروموشن میں, آپ سوشل میڈیا کے الگوریتم کو نہیں سمجھتے, ہم نے بہت اس پہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے, آٹومیٹک ریسرچ ہوتی ہے یہ. ایک سیکنڈ, ایک کلک, ایک سیکنڈ اور آپ تھم نیل بھی نہ دیکھیں. ہمارے اسلام میں پہلی نظر بھی حرام ہے. میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں لیکن میں اسلام تو ہمارا نیک ہے نا, تو پہلی نظر حرام ہے. وہ پہلے ہم کہتے تھے یار کہ پہلی نظر, اب پتہ چلا کہ تھم نیل کو دیکھنا, غور کرنا, کلک کرنا یہ بھی پہلی نظر میں آتا ہے نا. اچھا تو اب چیزیں ختم کرتے ہیں. اب آپ صرف اتنا جواب دیجیے ہاں نام ہے کہ واپس آئیں گے, یعنی بس پھر یار میرے پاس کیا کنٹینٹ ہے, میں ایڈونچر ٹورنگ نہیں کرنا چاہتا, اس میں اٹ ٹیکس ا لاٹ آف منی ٹو نہیں. ایڈونچر تو ہم کہہ بھی نہیں رہے, ایڈونچر تو ہم کہہ بھی نہیں رہے. پھر مشن پہ بھی میں نہیں, میرے پاس مشن رہا ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ بال کٹوا دیے, داڑھی چھوٹی کروا لی ہے, اب میں موٹیویٹ بھی نہیں کر سکتا, میرے پاس تو وہ کاز تھی. نہیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جو آپ کی معاشرے میں پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں بہتری آ سکتی ہے, اور پھر بھی ہم ایک نیوٹرل وے میں, جنیرک وے میں ہم, وہ آپ کہہ رہے ہیں یار وہ بہت محنت لگا ہوں. چلیں کوشش کریں گے شاید ویڈیوز وغیرہ عوام کو مل جائیں, کوشش کریں گے, کیا پتہ اسی طرح ریچ. دیکھو مجھے کسی ادارے نے اگر مجھے انگیج کیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کام نہیں کریں گے, میں نے کہا یہ وہ کام کو چھوڑیں, غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے پہلے اس بات کو. انہوں نے کہا کہ یار غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں, آپ نے اس بارے میں بات نہیں کرنی. میں نے کہا مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اگر میں صحیح بات کر رہا ہوں تو. ہاں نہ میں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہے اور نہ کروں گا آئندہ بھی, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پھر میری ان کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پازیٹیو وے میں لگے رہیں. میں بھی معاشرے کی بہتری کر رہا تھا نا, ان کا ہی فائدہ میں کر رہا تھا. میں اگر لڑکوں کو کہہ رہا تھا شیشے نہ توڑیں, گالیاں نہ دیں حکومت کو, اپنی آرمی کو, اداروں کو, تو میں اپنے بندوں کو کہہ رہا تھا نا. بی بی مریم کو گالی ایک شو میں پڑی اور میں نے ادھر اٹھ کے میں نے وہ شو ہی بند کروا دیا. جلسہ تھا, جلسہ تب سٹارٹ ہوا پی ٹی آئی کا کہ جب انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے, معافی مانگی. ٹھیک ہے, تو بینگ اے پی ٹی آئی لیڈر اور خان لور, میں نے یہ رول پلے کیا ہے, میں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے. تو اب مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ بالکل کام ہی نہ کریں, حق کی بات نہ کریں, خان اندر ہے اس کو باہر آنا چاہیے, یہ بھی نہ کریں, تو یہ تو مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا. میرا اللہ نہیں روکتا اس چیز میں. جیسے ہم آپ نواز شریف کو لیڈر سمجھتے ہیں, یو کین گو فار دیٹ, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو بہتر سمجھتے ہیں تو اس کے لیے جائیں. ووٹ دینے سے کوئی جنت جہنم میں نہیں جائے گا. ہم جیسے حق پہ سمجھتے ہیں, بے شک وہ یہودی ایجنٹ ہو, ہم تو حق پہ سمجھ رہے ہیں نا. ہمیں اگر یہودی ایجنٹ ہونے کا ایک ثبوت بھی ملے تو ہم نہیں سمجھیں گے نا. لیکن کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو ووٹ دو یا اس کو نہ دو. ہم تو انہیں نہیں کہہ رہے کہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دو. بالکل. چلیں اس پوڈ کاسٹ کو, یہ جو بھی ہے کیو این اے سیشن کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے آپ کی جو لائف ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے, اب ہم کو شاید ویڈیوز مل جائیں. چلیں کوشش کرتے ہیں کہ میں کیمرہ پھر لیتا ہوں اور میں ایک جنیرک وے میں پھر سے کام شروع کرتا ہوں. لیکن کیا ہوگا یار سمجھ نہیں آ رہی, اس میں محنت بہت زیادہ ہے. محنت تو ہے لیکن پھر پھل بھی تو ہے نا اس میں. اچھا ایک اور بات ہے, جیسے تبلیغی جماعت کسی بھی فرقے کی ہو, کیونکہ وہ اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں, شیعہ, سنی, دیوبندی, وہابی, اہل حدیث, بریلوی, جو بھی ہے,
تبلیغ کا مطلب ہے خالص اللہ کے لیے کام کرنا, چاہے جس جماعت میں مرضی. یقین کریں لوگوں نے پوری زندگی محنت کی ہے. ادھر سے آپ کی بات سے میں نکالوں کہ محنت بہت زیادہ ہے, حق کے راستے پہ محنت بہت زیادہ ہے جی, آؤٹ پٹ زیرو ہے. تو آؤٹ پٹ بھی ہے, ہاں آؤٹ پٹ ایونچولی آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ یہ تو سب بکواس ہے. یہ صحیح بات آپ نے, یہ بڑی غلط چیز ہمارے جو بہت سی غلط باتیں ہیں ان میں یہ سب سے بڑی غلط بات تھی کہ دین کے کام میں کرنے سے میرے بھائی کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. ظاہری فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا دار بندے کو ہو رہا ہے جو آرام کما رہا ہے, غلط کاری کر رہا ہے, لیکن دین کے کام میں فائدہ ہے. وہ سعید انور ہے نا, مبلغ ہے, کرکٹر ہے, اس کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی. اس نے کہا کہ یہ بات سب اس سے بڑی بکواس ہے ہی کوئی نہیں کہ دین کا کام کرنے سے آخرت سنورتی ہے. ہم نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو بنتی ہی ہے آخرت. بکواس ہے اس میں. کہتا ہے اس سے بڑی بکواس کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ دین کا کام کرنے سے آخرت بنتی ہے. کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے دین کا کام کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوتی ہے. یہ تو پھر بات ہے نا. تو حق کے راستے پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں اور آؤٹ پٹ نہیں ہے, لیکن ایکچوئل آؤٹ نہیں. اب آپ کوشش کریں گے واپس آنے کی؟ میں کرتا ہوں. چلیں انشاءاللہ. میرا میرا اپنا بھی دل بہت تھا, بس بات وہی ہے کہ اصل میں میرا ذہن بھی تھوڑا سا شرارتی ہے, لیکن یار اتنا تو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگر فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے بدرا کتنی گندی ذہنیت ہوگی ہے کہ آپ اسرائیل کی ایمبیسی میں جا کے میرے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کو گرفتار نہ کرو, لیڈر ہے, آپ آرمی کے پاس جا کے درخواستیں دے رہے ہیں میرے خلاف. آپ اگر کہہ رہے ہیں عمران خان کو ووٹ دو, آپ نون لیگ کے پاس جا کے درخواستیں دے رہے ہیں. چلیں جی, ہم اس Q&A سیشن کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ زبیر بھائی کو واپس دیکھیں گے, ایک موٹیویشن کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتے ہیں آپ سب اپنا خیال رکھیں گے. زبیر بھائی آپ اللہ حافظ کیجیے اور پھر اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر لیتے ہیں کوئی کیمرہ شیمرہ. جی جی, اب بلاگنگ کا آغاز کرتے ہیں. اب بلاگنگ ہی پیچھے رہ گئی اور تو کچھ بھی نہیں. کاز پہ اب کوشش کروں گا کیونکہ جب حلال بلاگنگ نہیں حلال بلاگنگ وہ تو آبویسلی کوشش کروں گا کاز پہ اتنا نہ رہوں کہ جس کاز کی وجہ سے نا پھر دیکھیں آپ اگر غریب لڑکوں کا کیس لڑ رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی پاور کے ساتھ جا کے بات کرنی پڑے گی اور ان کا حق کھینچنا پڑے گا. کھینچنا ڈپلومیٹکلی کہہ رہا ہوں, لڑائی جھگڑے میں کھینچنا نہیں, مطلب ڈیمانڈز کرنی پڑیں گی. بار بار ان کو جگانا پڑے گا کہ یار یہ غریب لڑکے ہیں, ان کے فیوچر کا کوئی خیال کرے. کیا حالات ہے ملک کے, آپ پڑھے ہوئے ہیں, کوئی جاب ہے, آپ 4 پیسے جمع کر کے بزنس کر سکتے ہیں. اس ملک میں تو کدھر کر سکتے. آپ کو ویزا مل رہا ہے باہر کا, پاکستانیوں پہ کانٹا لگا ہوا ہے. مجھے یہ حکمرانوں مجھے یہ بتاؤ نا, غریب بچہ کیا کرے؟ آپ کے 20-25 سال کے, اب اس میں بھی پھر اپلیکیشنیں پہنچ جائیں گی. آپ کا 20 سال کا بچہ ہوتا ہے, آپ اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے جا کے بینکوں میں آرام کے جمع کرتے ہیں. جو یہ غریب پھر رہے ہیں, 24 کروڑوں کے غریب بچے نوجوان پھر رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کون بزنس دے گا, نوکریاں دے گا؟ ان کو کون باہر کے ویزے؟ آپ کے بچے تو گھومنے پھرنے ہیں, امریکہ, لندن, نیو یارک چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں. انہیں کون دے گا یہ سب چیزیں؟ بیسک فیسلٹیز ان کو کون دے گا؟ چلیں ٹھیک ہے پھر لیتے ہیں کیمرہ شیمرہ, پھر ولاگنگ ہی کرتا ہوں. یہی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, سائننگ آف. یہ ولاگ اس نے دیکھے کیسے اٹھا لے, کیمرہ لگایا ہوا تھا میرے اوپر اور مجھے اس نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے.